حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کی بابت تکلیف نہ دے، اللہ کی قسم اس کے علاوہ تم میں سے کسی کے لحاف میں مجھے وحی نہیں آئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3401۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مجھ سے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ لوگ قصداً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن آپ کو تحفے بھیجتے ہیں۔ آپ سے کہو کہ حضرت عائشہ کی طرح ہم بھی اس فضیلت کے خواہش مند ہیں۔ میں نے اس بارے میں آپ سے بات کی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب آپ باری کے لحاظ سے میرے پاس آئے تو میں نے پھر بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب نہ دیا۔ ازواج مطہرات نے مجھ سے پوچھا، آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ وہ کہنے لگے، تم آپ سے بار بار یہ بات کرتی رہو حتیٰ کہ آپ جواب دیں۔ جب آپ دوبارہ میرے پاس آئے تو میں نے پھر یہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ، مجھے عائشہ کے بارے میں ستایا نہ کرو، کیونکہ جب میں تم میں سے کسی کے لحاف میں ہوتا ہوں تو عائشہ کے لحاف کے سوا مجھ پر کبھی وحی نہیں اتری۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ راوی عبدہ سے مروی یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3402۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ قصداً اپنے تحفے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن بھیجا کرتے تھے۔ اس سے ان کا مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور رضامندی کا حصول تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3403۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے جواباً کہا، وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، ان پر بھی سلامتی ہو، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3405۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ جبریل ہے اور تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ مذکورہ بالا روایت کی طرح ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ روایت صحیح ہے، اس سے پہلی روایت خطا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3406۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ام المومنین کے پاس تھے تو دوسری ام المومنین نے ایک پیالے میں کوئی خوردنی چیز بھیجی۔ چنانچہ اس پہلی ام المومنین نے قاصد کے ہاتھ پر ضرب لگائی تو پیالہ گر کر ٹوٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ٹکڑے اٹھائے، ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا اور کھانا اکٹھا کر کے اس میں ڈالنے لگے اور فرما رہے تھے، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، کھاؤ۔ سب نے مل کر کھایا۔ پھر توڑنے والی ام المومنین اپنا پیالہ لائیں، آپ نے صحیح پیالہ قاصد کو دے دیا اور ٹوٹا ہوا توڑنے والی کے گھر رہنے دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3407۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے اپنے پیالے میں کوئی کھانا لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت عائشہ ایک چادر اوڑے ہوئے آئیں، ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا، انہوں نے اس پتھر سے پیالہ توڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے دونوں ٹکڑوں کو جوڑا اور آپ فرما رہے تھے، کھانا کھاؤ، تمہاری ماں کو غصہ آ گیا۔ آپ نے 2 دفعہ فرمایا، پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیالہ لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹوٹا ہوا پیالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3408۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کھانا پکانے والی نہیں دیکھی۔ ایک دفعہ انہوں نے کھانا تیار کر کے ایک برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میرے گھر بھیج دیا۔ میں اپنے آپ پر ضبط نہ کر سکی، میں نے وہ برتن توڑ دیا۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس برتن توڑنے کا کفارہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتن جیسا برتن اور کھانے جیسا کھانا۔
سنن نسائی حدیث نمبر 3409۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ زیادہ دیر ٹھہرتے تھے کہ ان کے پاس شہد پیتے تھے۔ میں نے اور حفصہ نے منصوبہ بنایا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں وہ کہہ دے میں آپ سے مغافیر کی بو پاتی ہوں، آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ پھر آپ ان دونوں میں سے کسی کے گھر تشریف لے گئے تو اس نے یہی کچھ آپ سے کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے زینب بنت جحش کے ہاں شہد پیا ہے، دوبارہ نہیں پیوں گا۔ پھر آپ پر یہ آیت اتری یا ایھا النبی لم تحرم، یعنی اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھا ہے۔ آگے فرمایا ان تتوبا الی اللہ، یعنی اگر تم توبہ کر لو۔ اس سے عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مراد ہیں۔ اور وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی سے راز کی بات فرمائی، اس سے مراد آپ کا فرمان بلکہ میں نے شہد پیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3410۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی جس سے آپ صحبت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو مجبور کرتی رہیں حتیٰ کہ آپ نے اسے اپنے لیے حرام کر لیا تو اللہ عز و جل نے یہ وحی اتاری یا ایھا النبی لم تحرم، اے نبی آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال رکھا ہے۔ مکمل آیت۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3411۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگی تو میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر کے بالوں میں داخل کر دیا۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس تیرا شیطان آ گیا۔ میں نے عرض کیا کیا آپ کے لیے کوئی شیطان نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی ہے، لہٰذا میں اس کے اثرات سے محفوظ رہتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3412۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا تو میں نے سمجھا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو ٹٹولنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ آپ تو رکوع یا سجدے کی حالت میں ہیں۔ آپ پڑھ رہے تھے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تو اپنی خوبیوں سمیت پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیسے حال میں ہیں اور میں کن تصورات میں غلطا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3413۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب موجود نہ پایا تو میں نے سمجھا آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ میں نے باہر نکل کر آپ کو ڈھونڈا، پھر واپس آئی تو آپ رکوع یا سجدے کی حالت میں تھے اور پڑھ رہے تھے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تو اپنی تمام خوبیوں سمیت پاک ہے، تیرے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کس حال میں ہیں اور میں کس خیال میں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3414۔ محمد بن قیس سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنا ایک واقعہ نہ بیان کروں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، ضرور بیان کریں۔ وہ فرمانے لگی ایک رات جب میری باری تھی تو آپ عشاء کی نماز سے واپس تشریف لائے تو اپنے جوتے اتار کر اپنے پاؤں کے قریب رکھ لیے، اپنی چادر اتاری اور اپنا تہبند بستر پر بچھا لیا اور اتنی دیر لیٹے رہے کہ آپ نے سمجھا کہ میں سو گئی ہوں۔ پھر آپ نے چپکے سے جوتے پہنے اور ہولے سے اپنی چادر اٹھائی اور ہلکے سے دروازہ کھول کر نکل گئے اور بغیر آہٹ کیے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے فوراً قمیض پہنی، اوڑھنی لی، تہبند کسا اور آپ کے پیچھے ہو لی، یہاں تک کہ آپ بقیع الغرقد میں پہنچ گئے اور 3 دفعہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ آپ بہت دیر کھڑے رہے، پھر آپ واپس مڑے تو میں بھی مڑی،
آپ کچھ تیز ہوئے تو میں بھی تیز چلنے لگی، آپ بھاگنے لگے تو میں بھی بھاگی، پھر آپ نے دوڑ لگا دی تو میں نے بھی دوڑ لگا دی اور میں آپ سے پہلے پہنچ گئی۔ میں حجرے میں داخل ہو کر ابھی لیٹی ہی تھی کہ آپ آ پہنچے اور فرمایا، عائشہ تجھے کیا ہوا ہے؟ پیٹ پھولا ہوا ہے اور سانس چڑھا ہوا ہے، مجھے بتا دے ورنہ باریک بھی اور خبردار یعنی اللہ مجھے بتا دے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ پھر میں نے آپ کو پوری بات بتا دی۔ آپ نے فرمایا تو ہی وہ سایہ تھا جو میں نے اپنے آگے آگے دیکھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے زور سے میرے سینے میں ہاتھ مارا جس سے مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیا تو سمجھتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگ جس قدر بھی بات چھپائیں اللہ تعالیٰ جان ہی لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل۔ آپ نے فرمایا جب تو نے مجھے اٹھتے دیکھا تھا اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، چونکہ تو کپڑے اتار چکی تھی اس لیے وہ اندر نہیں آ سکتے تھے۔ انہوں نے تجھ سے چھپا کر مجھے آواز دی، میں نے بھی تجھ سے چھپا کر انہیں جواب دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ تو سو چکی ہے، لہٰذا میں نے تجھے جگانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ تو اکیلی ڈرے گی۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں بقیع والوں کے پاس جاؤں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ حجاج بن محمد نے اس حدیث کے راوی ابن وہب کی مخالفت کی ہے۔ اس نے سند یوں بیان کی ہے عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ عن محمد بن قیس، جبکہ ابن وہب نے ابن جریج اور محمد بن قیس کے درمیان عبداللہ بن کثیر کا واسطہ بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3415۔ حضرت محمد بن قیس بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں اپنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نہ بیان کروں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، ضرور بیان فرمائے۔ تو انہوں نے فرمایا ایک رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاں رات گزاری تھی، آپ عشاء کی نماز پڑھ کر تشریف لائے۔ آپ نے اپنے جوتے اتار کر اپنے پاؤں کے قریب رکھ لیے، اپنی اوپر والی چادر اتاری اور اپنے تہبند کا ایک کنارہ اپنے بستر پر بچھا لیا۔ آپ اتنی دیر لیٹے رہے کہ آپ نے سمجھا کہ میں سو گئی ہوں، حالانکہ میں جاگتی تھی۔ پھر آپ نے چپکے سے جوتے پہنے، آہستہ سے چادر پکڑی، ہولے سے دروازہ کھول کر نکلے اور ہلکے سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے قمیص پہنی، اوڑھنی لی اور تہبند باندھا اور آپ کے پیچھے چل دی، حتیٰ کہ آپ بقیع میں پہنچ گئے۔ آپ نے 3 دفعہ بار بار دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور بہت دیر تک کھڑے رہے۔ پھر آپ واپس مڑے، میں بھی مڑی۔ آپ کچھ تیز ہوئے تو میں بھی تیز ہو لی، آپ بھاگنے لگے، میں بھی بھاگنے لگی۔ آپ نے دوڑ لگا دی، میں نے بھی دوڑ لگا دی اور میں آپ سے پہلے گھر میں داخل ہو گئی۔ ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ آپ بھی پہنچ گئے اور فرمایا عائشہ تجھے کیا ہوا؟ تیرا پیٹ پھولا ہوا ہے اور سانس چڑھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے بتا دے ورنہ باریک بھی خبر رکھنے والا اللہ مجھے بتا دے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ پھر میں نے آپ کو پورا واقعہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ہی وہ سایہ تھا جسے میں نے اپنے آگے آگے دیکھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے میرے سینے میں اس زور سے ہاتھ مارا کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا کیا تو نے سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا لوگ اللہ تعالیٰ سے جس قدر بھی بات چھپائیں اللہ جان ہی لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل۔ پھر آپ نے فرمایا جب تو نے مجھے اٹھتے دیکھا تھا اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، لیکن وہ اندر نہیں آ سکتے تھے کیونکہ تو اپنے کپڑے اتار چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے تجھ سے چھپاتے ہوئے مجھے آہستہ سے آواز دی اور میں نے بھی تجھ سے چھپاتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا۔ میرا خیال تھا کہ تو سو چکی ہے اور مجھے خطرہ تھا کہ اگر تجھے جگا دیا تو اکیلی ڈرے گی، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں بقیع والوں کے پاس جا کر ان کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ اس روایت کو عاصم نے عبداللہ بن عامر عن عائشہ کی سند سے کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3416۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا۔ پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3417۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔
ان کے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو کہا، میرے بیٹے عبداللہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ سے کہو کہ اس سے رجوع کرے، پھر اسے چھوڑے رکھے حتیٰ کہ وہ اپنے حیض سے پاک ہو جائے، پھر اسے دوسرا حیض آئے، پھر جب وہ حیض سے پاک ہو تو اگر چاہے تو اسے جمع کرنے سے قبل طلاق دے دے، اور اگر چاہے تو اسے اپنے نکاح میں رکھے۔ بلا شبہ یہ ہے وہ صحیح وقت جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3418۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کہو کہ اس سے رجوع کرے، پھر اسے اپنے پاس رکھے حتیٰ کہ وہ پاک ہو، پھر اسے حیض آئے، پھر وہ پاک ہو۔ اب اس کے بعد اگر وہ چاہے تو اسے رکھے اور چاہے تو جمع سے پہلے طلاق دے دے۔ یہ وہ صحیح وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3419۔ حضرت زہری سے پوچھا گیا کہ صحیح وقت پر طلاق کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے حضرت سالم نے اپنے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصے ہوئے اور فرمایا، وہ اسے رجوع کرے، پھر اسے اپنے پاس رکھے حتیٰ کہ اسے ایک اور حیض آئے، پھر وہ پاک ہو۔ اب اگر اس کا خیال بنے تو طہر کی حالت میں بغیر جمع کیے اسے طلاق دے دے۔ یہ صحیح وقت پر طلاق ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا اور جو طلاق میں نے اسے حیض کی حالت میں دی تھی وہ طلاق ہی سمجھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3420۔ حضرت ابو زبیر کی موجودگی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی؟ وہ فرمانے لگے، عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یوں کہا، عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چاہیے کہ وہ اس سے رجوع کرے، اور آپ نے میری بیوی میرے پاس بھیج دی اور فرمایا، جب یہ حیض سے پاک ہو تو پھر طلاق دے یا اپنے نکاح میں رکھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یعنی اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے شروع وقت میں طلاق دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3421۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اس میں لعدتہن سے مراد قبول عدتہن ہے، یعنی عدت کے آغاز میں طلاق دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3422۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ طلاق سنت یہ ہے کہ طہر کی حالت میں جمع کیے بغیر ایک طلاق دی جائے، پھر جب وہ حیض کے بعد پاک ہو تو اسے دوسری طلاق دے دے، پھر جب اسے حیض آئے اور وہ حیض سے پاک ہو جائے تو اسے تیسری طلاق دے دے، پھر اس کے بعد وہ عورت ایک حیض عدت گزارے گی۔ راوی حدیث حضرت اعمش نے کہا، میں نے حضرت ابراہیم نخعی سے پوچھا تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3423۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طلاق سنت یہ ہے کہ عورت کو طہر کی حالت میں بغیر جمع کے ایک طلاق دے دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3424۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو اس کی اطلاع کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، عبداللہ سے کہو اس سے رجوع کرے، جب وہ غسل حیض کرے تو اسے اس کی حالت پر رہنے دے حتیٰ کہ اسے دوسرا حیض آئے، پھر جب وہ دوسرے حیض سے پاک ہو کر غسل کرے تو وہ اس سے جمع نہ کرے، پھر چاہے تو طلاق دے دے اور چاہے تو اپنے نکاح میں رکھے۔ یہ ہے وہ صحیح وقت جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3425۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اسے کہو کہ اس سے رجوع کرے، پھر طہر یا حمل کی حالت میں اسے طلاق دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3426۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو ان کی طرف لوٹا دیا حتیٰ کہ انہوں نے اسے طہر کی حالت میں طلاق دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3427۔ حضرت یونس بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا جو اپنے بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے بیٹھے، تو انہوں نے فرمایا، تو عبداللہ بن عمر کو جانتا ہے، اس نے بھی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت پوچھا تو آپ نے اسے رجوع کرنے کا حکم دیا کہ پھر وہ صحیح وقت پر طلاق دے۔ میں نے عرض کیا، کیا وہ طلاق شمار ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اور کیا، اگر وہ صحیح وقت پر طلاق دینے سے عاجز رہا اور اس نے یہ نادانی کر لی تو کیا تیرا خیال ہے وہ شمار نہ ہوگی؟ سنن نسائی حدیث نمبر 3428۔ حضرت یونس بن جبیر نے کہا، میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو اب کیا کرے؟ فرمانے لگے، کیا تو عبداللہ بن عمر کو جانتا ہے، اس نے بھی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے حکم دیا کہ وہ اسے رجوع کرے، پھر صحیح وقت میں نئے سرے سے طلاق دے۔ میں نے کہا، جب آدمی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دے تو کیا وہ طلاق شمار ہوگی؟ فرمایا، اور کیا، اگرچہ وہ صحیح وقت پر طلاق دینے سے عاجز رہا اور اس نے نادانی کا مظاہرہ کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3429۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے بارے میں بتایا گیا جس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ آپ غصے کی حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، کیا میری موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھیلا جاتا ہے؟ حتیٰ کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ سنن نسائی حدیث نمبر 3430۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سردار حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، عاصم، بتائیے اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پائے تو کیا وہ اسے قتل کر دے، پھر اسے لوگ قصاص میں قتل کر دیں گے، یا وہ کیا کرے؟ آپ میرے لیے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ چنانچہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوالات کو ناپسند فرمایا اور انہیں معیوب سمجھا، حتیٰ کہ حضرت عاصم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات بہت شاق گزری۔ پھر جب عاصم اپنے گھر واپس آئے تو عویمر نے آ کر کہا، عاصم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا کہا ہے؟ عاصم کہنے لگے، تو میرے پاس کوئی اچھی چیز لے کر نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے اس سوال کو ناپسند فرمایا ہے۔ عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں تو باز نہیں آؤں گا حتیٰ کہ میں یہ مسئلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں۔ عویمر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے اور انہوں نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ فرمائیں، ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اور آدمی دیکھ لیتا ہے تو کیا وہ اسے قتل کر دے یا وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے
اور تیری بیوی کے بارے میں وحی اتر چکی ہے، لہٰذا تو جا اور اسے لے آ۔ حضرت سہل نے کہا، پھر انہوں نے آپس میں لعان کیا۔ اس وقت میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ جب اویمر لعان سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر اب بھی میں اسے اپنے نکاح میں رکھوں تب تو گویا میں نے اس پر جھوٹ باندھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی انہوں نے اسے 3 طلاقیں دے دیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3431۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میں آل خالد میں سے ایک عورت ہوں، میرے خاوند نے مجھے آخری طلاق بھیجی ہے۔ میں نے خاوند کے گھر والوں سے اپنے لیے رہائش اور اخراجات طلب کیے تو انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ انہوں یعنی خاوند کے گھر والوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اس کے خاوند نے اسے 3 طلاقیں بھیج دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخراجات و رہائش تو اس مطلقہ عورت کو ملتے ہیں جس کے خاوند کو اس سے رجوع کا حق ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3432۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کو 3 طلاقیں ہو چکی ہوں اسے دوران عدت میں خرچہ و رہائش نہیں ملیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3433۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے میرے خاوند ابو عامر بن حفص مخزومی نے 3 طلاقیں دے دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کے کوئی دوسرے لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو عامر بن حفص نے اپنی بیوی فاطمہ کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو کیا اسے دوران عدت اخراجات ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے نہ اخراجات ملیں گے اور نہ رہائش۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3434۔ حضرت طاؤس سے منقول ہے کہ حضرت ابو صحابہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے ابن عباس، کیا آپ نہیں جانتے کہ بیک وقت 3 طلاقیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں 1 طلاق سمجھی جاتی تھیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3435۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابقہ بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے رفاعہ کے 3 طلاقیں دینے کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا ہے، اللہ کی قسم اس کے پاس تو صرف کپڑے کے انبنے اس کنارے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تو دوبارہ رفاعہ کے نکاح میں جانا چاہتی ہے، ہرگز نہیں جا سکتی حتیٰ کہ وہ تجھ سے لذت جمع حاصل کرے اور تو اس سے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3437۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں پہلے رفاعہ قرظی کے نکاح میں تھی، لیکن انہوں نے مجھے بتہ طلاق دے دی۔ میں نے عدت گزارنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، ان کا اس تو کپڑے کے اس انبنے کنارے کی طرح ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی چادر کا کنارہ پکڑ کر دکھایا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دروازے پر تھے، آپ نے انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ کہنے لگے، اے ابو بکر، آپ اس عورت کی بات نہیں سن رہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی کچھ کہہ رہی ہے جو کچھ باہر کہتی پھرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو رفاعہ کے نکاح میں جانا چاہتی ہے، تو نہیں جا سکتی حتیٰ کہ تو عبد الرحمن بن زبیر سے اور وہ تجھ سے لذت جمع حاصل کریں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3438۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رفاعہ کی سابقہ بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، مجھے میرے خاوند نے طلاق دی اور طلاق بتہ یعنی تیسری طلاق دی۔ میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا، لیکن اس کے پاس تو کپڑے کے پلو یعنی کنارے کے سوا کچھ نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا شاید تو دوبارہ رفاع کے نکاح میں جانا چاہتی ہے، تو نہیں جا سکتی حتیٰ کہ وہ تجھ سے جمع کر کے لطف اندوز ہو اور تو اس سے لطف اندوز ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3440۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، پھر اس عورت نے کسی اور آدمی سے نکاح کر لیا، لیکن اس نے اسے جمع کرنے سے پہلے طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا وہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حتیٰ کہ یہ دوسرا خاوند اس سے جمع کر کے لطف اندوز ہو جیسا کہ پہلا خاوند لطف اندوز ہوتا رہا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3441۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت غمیسہ یا رومیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے خاوند کی شکایت کرنے لگی کہ وہ جمع نہیں کر سکتا۔ اتنے میں اس کا خاوند بھی آ گیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ جھوٹ بولتی ہے، میں اس کے ساتھ جمع کرتا ہوں لیکن یہ اپنے پہلے خاوند کے بعد دوبارہ جانا چاہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے یہ جائز نہیں حتیٰ کہ تو اس سے جمع کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3442۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے پھر کوئی دوسرا شخص اسے نکاح کر لیتا ہے لیکن وہ بھی اسے ہم بستری سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے اور وہ عورت پہلے خاوند کے ہاں واپس جانا چاہتی ہے، فرمایا وہ نہیں جا سکتی حتیٰ کہ دوسرا خاوند اس سے جمع کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3443۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے پھر کوئی اور آدمی اسے نکاح کر لیتا ہے، پھر وہ دروازہ بند کر کے پردہ لٹکا لیتا ہے لیکن جمع سے پہلے اسے طلاق دے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے سے وہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہ ہوگی حتیٰ کہ دوسرا خاوند اس سے جمع کرے۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سفیان والی سند شعبہ کی مذکورہ سند سے درستی کے زیادہ لائق ہے لیکن دونوں کا متن شواہد کی روح سے صحیح ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3444۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم میں رنگ بھرنے والی، بھروانے والی، زائد بال ملانے والی اور جسے زائد بال لگائے جائیں، سود کھانے والے اور کھلانے والے، حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے، ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3445۔ اوزاعی کہتے ہیں کہ میں نے امام زہری سے اس عورت کے متعلق پوچھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلابی بیوی جب آپ کے پاس آئی تو کہنے لگی میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہت بڑی ذات کی پناہ میں آئی ہے، لہٰذا اپنے گھر چلی جا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3446۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھے طلاق لکھ بھیجی تو میں نے اپنے کپڑے پہنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ نے پوچھا وہ تجھے کتنی طلاقیں دے چکا ہے؟ میں نے کہا 3۔ فرمایا پھر تجھے خرچ وغیرہ نہیں ملے گا، تو اپنے چچا زاد بھائی ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزار، وہ نابینا شخص ہے تو اس کے ہاں کپڑے بھی اتار سکتی ہے، جب تیری عدت پوری ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3447۔ تمیم مولا فاطمہ نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی قسم کی روایت بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3448۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے جھوٹ کہا، وہ تجھ پر حرام نہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی
یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، یعنی اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ ہاں تجھ پر سخت ترین کفارہ ہوگا، یعنی ایک غلام آزاد کرنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3449۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیادہ دیر ٹھہرتے اور ان کے پاس شہد پیتے تھے۔ میں نے اور حفصہ نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے ہاں بھی تشریف لائیں وہ آپ سے کہے کہ میں آپ سے مغافیر کی بو پاتی ہوں۔ آپ ہم میں سے کسی کے پاس تشریف لائے تو اس نے آپ سے وہی بات کہہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو زینب کے ہاں سے شہد پیا ہے، دوبارہ نہیں پیوں گا۔ پھر یہ آیت اتری یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ آگے آنے والے الفاظ ان تتوبا الی اللہ، ان میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف اشارہ ہے، اور وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اس میں بعض سے مراد آپ کا یہ فرمان ہے میں نے شہد پیا ہے، دوبارہ نہیں پیوں گا۔ یہ ساری تفصیل عطا کی حدیث میں ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3450۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت کعب بن مالک کو اپنی آپ بیتی بیان کرتے سنا جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے پورا واقعہ بیان فرمایا، پھر فرمایا اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے کہا اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ وہ کہنے لگا نہیں، صرف اس سے علیحدہ رہ، اس کے قریب نہ جانا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے گھر چلی جا اور ان کے پاس رہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3451۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت کعب بن مالک کو اپنی آپ بیتی بیان کرتے سنا جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے پورا واقعہ بیان فرمایا، پھر فرمایا اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جا۔ میں نے کہا اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ وہ کہنے لگا نہیں، صرف اس سے علیحدہ رہ، اس کے قریب نہ جانا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے گھر چلی جا اور ان کے پاس رہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3452۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک نے کہا میں نے اپنے والد محترم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرماتے سنا، اور میرے والد ان 3 اشخاص میں سے ایک تھے جن کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے دوسرے 2 ساتھیوں کو پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی عورتوں سے جدا رہو۔ میں نے قاصد سے کہا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ صرف اس سے الگ رہ، اس کے قریب نہ جانا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے میکے چلی جا اور ان کے پاس رہ، چنانچہ وہ میکے چلی گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3453۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آپ بیتی بیان فرماتے سنا جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے رہ گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنی عورت سے الگ رہنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا بلکہ اس سے جدا رہ، قریب نہ جانا۔ آپ نے میرے 2 ساتھیوں کی طرف بھی یہی پیغام بھیجا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تو اپنے میکے چلی جا اور ان کے پاس رہ حتیٰ کہ اللہ تعالی ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ معقل بن عبید اللہ نے ان کی مخالفت کی ہے۔
سنن نسائی حدیث نمبر 3454۔ حضرت عبید اللہ بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت کعب کو بیان فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے دو ساتھیوں کو پیغام بھیجا۔ حضرت عبید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنی بیویوں سے الگ رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ میں نے قاصد سے کہا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا طلاق نہیں بلکہ تو اسے وقتی طور پر الگ رہ اور اس کے قریب نہ جانا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے میکے چلی جا اور ان میں رہ حتیٰ کہ اللہ عز و جل کوئی فیصلہ فرمائے۔ چنانچہ وہ اپنے میکے چلی گئی۔ معمر نے معقل کی مخالفت کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3455۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب بن مالک اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں کہ اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا اور کہنے لگا اپنی عورت سے علیحدہ رہ۔ میں نے کہا اسے طلاق دے دوں؟ اس نے کہا نہیں لیکن اس کے قریب نہ جانا۔ اس روایت میں راوی نے الحقی بأہلک اپنے میکے چلی جا کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3456۔ حضرت کثیر بن سائب بیان کرتے ہیں کہ مجھے بنو قریظہ کے نوجوان لڑکوں نے بیان کیا کہ ہمیں جنگ قریظہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو جس لڑکے کو احتلام ہوتا تھا یا اس کے زیر ناف بال اگے ہوئے تھے اسے قتل کر دیا جاتا تھا، اور جس کو احتلام نہیں ہوتا تھا یا جسے زیر ناف بال نہیں اگے ہوئے تھے اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3459۔ حضرت عطیہ قرظی سے مروی ہے کہ جن دنوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ سنایا میں بچہ تھا۔ انہیں میرے بارے میں شک ہوا کہ بالغ ہے یا نابالغ، لیکن جب مجھے دیکھا تو میرے شرمگاہ کے بال نہیں اگے تھے تو مجھے چھوڑ دیا گیا۔ دیکھ لو اب میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3460۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر میرا جائزہ لیا۔ میں اس وقت 14 سال کا تھا۔ آپ نے مجھے جنگ میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر جائزہ لیا تو میں 15 سال کا ہو چکا تھا۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3461۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوتے شخص سے حتیٰ کہ وہ جاگ پڑے، نابالغ سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، اور مجنون و پاگل سے حتیٰ کہ اسے عقل و ہوش آ جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3462۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو وہ باتیں معاف فرما دی ہیں جو وہ اپنے دلوں میں کرتے ہیں جب تک وہ زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3463۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو وسوسے اور دلی خیالات معاف کر دیے ہیں جب تک وہ ان پر عمل نہ کریں یا زبان پر نہ لائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3464۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو دلی وساوس اور وقتی خیالات معاف فرما دیے ہیں جب تک وہ ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3465۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فارسی پڑوسی تھا جو شوربہ بہترین بناتا تھا۔ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ اس نے آپ کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ بھی آئے گی تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نہیں۔ 2-3 دفعہ ایسے ہی ہوا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3466۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا اعتبار نیت کے ساتھ ہے، ہر آدمی کو اس کی نیت ملے گی۔ چنانچہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوگی اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہی کا ثواب ملے گا، اور جس شخص کی ہجرت دنیا کے حصول یا کسی عورت سے شادی کی خاطر ہوگی تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3467۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ قریش کے گالی گلوچ اور لعن طعن کو مجھ سے کیسے دور رکھتا ہے۔ وہ مذمم کو برا کہتے ہیں اور مذمم کو لعنت کرتے ہیں، جبکہ میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3468۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی بیویوں کو اختیار دینے کا حکم ہوا تو آپ سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تجھ سے ایک بات کرتا ہوں، جواب دینے میں جلدی کی ضرورت نہیں، بے شک اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ میرے والدین مجھے کبھی بھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن، یعنی اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور زیب و زینت کی طالب ہو تو آؤ، میں تمہیں اچھے طریقے سے فارغ کر دوں۔ میں نے فوراً کہا، کیا میں اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ طلب کروں؟ میں تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور آخرت ہی کی طلبکار ہوں۔ پھر دیگر ازواج مطہرات نے بھی اسی طرح کہا جس طرح میں نے کہا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے یہ کچھ کہا اور انہوں نے آپ ہی کو اختیار کیا تو یہ طلاق نہ بنی، کیونکہ انہوں نے بجائے طلاق کے آپ کو اختیار کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3469۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور آخرت کو پسند کرتی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ میں تجھ سے ایک بات ذکر کرنے لگا ہوں، تجھے جواب میں جلدی کی کوئی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ تو اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لے۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ کی قسم میرے والدین مجھے کبھی بھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے مجھ پر یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور زیب و زینت چاہتی ہو۔ تو میں نے فوراً کہا، کیا میں اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں؟ میں تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کی طلبکار ہوں۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ یعنی حدیث معمر عن زہری عن عروہ عن عائشہ غلطی ہے، اور پہلی یعنی حدیث یونس و موسیٰ بن علی عن ابن شہاب عن ابی سلمہ عن عائشہ درست ہے، واللہ اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3470۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اختیار دیا تھا اور ہم نے آپ ہی کو پسند کیا تھا، تو کیا یہ طلاق بن گئی؟ سنن نسائی حدیث نمبر 3471۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا تھا لیکن یہ طلاق نہیں بنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3472۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا تھا لیکن یہ اختیار طلاق نہیں بنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3473۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق کا اختیار دیا تھا، تو کیا یہ طلاق بن گیا جبکہ انہوں نے آپ کو اختیار کیا تھا؟ سنن نسائی حدیث نمبر 3474۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق لینے کا اختیار دیا تھا۔ ہم سب نے طلاق کے بجائے آپ کو پسند کیا، چنانچہ آپ نے اس عمل کو ہمارے خلاف طلاق شمار نہیں فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3475۔ حضرت قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام اور ایک لونڈی تھے جو آپس میں میاں بیوی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے انہیں آزاد کرنے کا ارادہ کیا۔ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا غلام کو پہلے آزاد کرنا، لونڈی کو بعد میں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3476۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 3 شرعی احکام جاری ہوئے۔ ایک یہ کہ وہ آزاد ہوئی تو اسے اپنے خاوند کی بابت اختیار دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کے ولا اسے حاصل ہوگا جو آزاد کرے۔ تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہنڈیا میں گوشت پک رہا تھا، لیکن آپ کو روٹی کے ساتھ گھر والا سالن دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو ہنڈیا میں گوشت پکتا ہوا دیکھا تھا۔ گھر والوں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول، لیکن یہ تو وہ گوشت تھا جو بریرہ پر صدقہ کیا گیا تھا اور آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ تھا، لیکن جب اس نے ہمیں تحفہ بھیج دیا تو یہ ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3477۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 3 اہم فیصلے ہوئے۔ اس کے مالکوں نے اسے بیچنے کا ارادہ کیا لیکن ولا کی شرط لگائی۔ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا اسے خرید لے اور آزاد کر دے، ولا تو اسی کے لیے ہے جو آزاد کرے۔ وہ آزاد ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا، چنانچہ اس نے خاوند کے بجائے اپنے آپ کو پسند کیا۔ اس پر صدقہ کیا جاتا تھا تو وہ اس میں سے ہمیں تحفتاً بھیج دیتی تھی۔ میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا کھاؤ، یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے تحفہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3478۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بریرہ کو خریدا لیکن اس کے مالکوں نے ولا کی شرط لگا لی۔ میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا تو اسے آزاد کر دے، ولا اسی شخص کے لیے ہے جو پیسے دے کر خریدتا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اسے اپنے خاوند کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کی بابت اختیار دیا۔ وہ کہنے لگی وہ مجھے بہت بڑی دولت دے تب بھی میں اس کے نکاح میں رہنے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی علیحدگی کو پسند کر لیا اور اس کا خاوند آزاد تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3479۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بریرہ کو خریدنے کا ارادہ کیا مگر اس کے مالکوں نے ولا کی شرط لگا لی۔ میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے فرمایا تو خرید کر آزاد کر دے، ولا تو اسی کے لیے ہے جو آزاد کرتا ہے۔ نیز آپ کے پاس گوشت لایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ گوشت بریرہ پر صدقہ کیا گیا تھا، اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے تحفہ ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا جبکہ اس کا خاوند آزاد تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3480۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مالکوں سے اپنی آزادی کا معاہدہ 9 اوقیے کی شرط پر کیا تھا، ہر سال 1 اوقیہ ادا کرنا تھا۔ چنانچہ وہ میرے پاس مدد لینے کے لیے آئی تو میں نے کہا اگر تیرے مالک چاہیں تو میں انہیں یکمشت ساری رقم دینے اور تجھے خریدنے کو تیار ہوں، پھر میں تجھے آزاد کر دوں گی اور ولا میرے لیے ہوگی۔ بریرہ اپنے مالکوں کے پاس گئی اور ان سے اس کے متعلق بات چیت کی۔ انہوں نے اس طرح بیچنے سے انکار کر دیا الا یہ کہ ولا ان کو ملے۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتا دیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اس طرح تو میں نہیں خریدوں گی الا یہ کہ ولا مجھے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے،
میں نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول، بریرہ میرے پاس اپنی کتابت کے سلسلے میں تعاون کے لیے آئی تھی۔ میں نے کہا اس طرح تو نہیں، لیکن اگر وہ چاہیں تو میں پوری رقم یکمشت دے کر تجھے خرید کر آزاد کر دیتی ہوں اور ولا مجھے ملے۔ اس نے یہ بات اپنے مالکوں سے کہی تو انہوں نے اس طرح بیچنے سے انکار کر دیا، الا یہ کہ ولا ان کو ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسے خرید لے اور آزاد کر دے، ان کے لیے ولا کی شرط مان لے، بے شک ولا تو اسی کے لیے ہے جو آزاد کرے۔ پھر آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا جواز اللہ کی کتاب میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں فلاں غلام کو آزاد تو کر مگر ولا میرے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حکم زیادہ معتبر ہے اور اللہ تعالیٰ کی جائز کردہ شرط ہی مضبوط ہے، اور جس شرط کا جواز اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہ ہو وہ غیر معتبر ہے، خواہ 100 دفعہ لگائی جائے۔ پھر آزادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو اس کے خاوند کی بابت اختیار دے دیا اور وہ غلام تھا۔ چنانچہ بریرہ نے اپنے آپ کو پسند کیا، یعنی نکاح ختم کر لیا۔ حضرت عروہ نے فرمایا، اگر اس کا خاوند آزاد ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اختیار نہ دیتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3481۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بریرہ کا خاوند غلام تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3482۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کچھ انصاریوں سے بریرہ کو خریدا تو انہوں نے ولا کی شرط لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا تو اسی کے لیے ہے جو آزادی کا احسان کرے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاوند کے بارے میں اختیار دیا اور اس کا خاوند غلام تھا۔ اسی طرح بریرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ گوشت بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہمارے لیے بھی کچھ گوشت رکھ لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ گوشت بریرہ پر صدقہ کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3483۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بریرہ کے بارے میں پوچھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اسے خرید لوں اور آزاد کر دوں، لیکن اس کے مالکوں نے ولا کی شرط لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے خرید لے، ولا تو اسی کے لیے ہے جو آزاد کرے۔ فرمایا، اسی طرح بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا گیا جبکہ ان کا خاوند غلام تھا۔ پھر بعد میں راوی حدیث عبد الرحمن نے کہا، میں نہیں جانتا کہ وہ غلام تھا یا آزاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گوشت لایا گیا۔ گھر والوں نے کہا کہ یہ بریرہ پر صدقہ کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے لیے صدقہ تھا اور ہمارے لیے تحفہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3484۔ حضرت ابو زحا کے شاگردوں نے ان کے پاس مہینے کے بارے میں بحث کی۔ کسی نے کہا مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، کسی نے کہا 29 دن کا ہوتا ہے۔ حضرت ابو زحا کہنے لگے، ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک دن صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رو رہی تھیں۔ ہر زوجہ مطہرہ کے پاس ان کے گھر والے بیٹھے تھے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو وہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے اوپر چڑھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چوبارے میں تھے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر سلام کہا لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر سلام کہا، پھر کسی نے جواب نہ دیا۔ وہ واپس لوٹ آئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پکارا۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن میں نے 1 مہینہ دور رہنے کی قسم کھا لی ہے۔ آپ 29 دن اسی طرح رہے، پھر اترے اور اپنی بیویوں کے ہاں تشریف لے گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3485۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے 1 ماہ تک الگ رہنے کی قسم کھا لی اور اپنے چوبارے میں جا ٹھہرے۔ چنانچہ آپ 29 راتیں ٹھہرے رہے، پھر آپ اتر آئے۔
آپ سے کہا گیا اے اللہ کے رسول کیا آپ نے ایک ماہ کی قسم نہیں کھائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3486۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ اس نے اپنی بیوی سے زہار کر رکھا تھا، پھر وہ اسے جمع کر بیٹھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی سے زہار کر رکھا تھا لیکن کفارہ دینے سے قبل جمع کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تجھے کس چیز نے اس کام پر مجبور کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے چاند کی چاندنی میں اس کی پازیب دیکھی تو ضبط نہ کر سکا۔ آپ نے فرمایا اب اس کے قریب نہ جانا حتیٰ کہ تو وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3487۔ حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے زہار کیا لیکن کفارہ دینے سے پہلے ہی جمع کر لیا۔ اس نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو آپ نے اسے فرمایا تجھے کس چیز نے اس کام پر مجبور کیا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، میں نے چاند کی چاندنی میں اس کی پازیب یا پنڈلیاں دیکھی اور ضبط نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس سے دور رہنا حتیٰ کہ تو وہ کام کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3488۔ حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی سے زہار کیا تھا، پھر کفارہ ادا کرنے سے پہلے میں نے اسے جمع کر لیا۔ آپ نے فرمایا تجھے کس چیز نے ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے چاندنی میں اس کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھی۔ آپ نے فرمایا اب علیحدہ رہنا حتیٰ کہ تو اپنے ذمے واجب کفارہ ادا کرے۔ اسحاق نے اپنی حدیث میں یہ الفاظ بیان کیے ہیں اب اس سے علیحدہ رہنا حتیٰ کہ تو اپنے ذمے واجب کفارہ ادا کرے۔ یہ الفاظ استاد محمد عبد العالی کے ہیں۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا دونوں روایتیں مسند کے بجائے مرسل ہی صحیح ہیں، واللہ اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3489۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تعریف اس اللہ کی ہے جس کی سماعت نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے خاوند کی شکایت کرنے آئی اور وہ اس قدر آہستہ بول رہی تھیں کہ ان کی سب باتیں میں بھی نہیں سن رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی قد سمع اللہ قول التی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے خاوند کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3490۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو خامدوں سے چھڑانے والی طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورتیں منافق ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو ابو ہریرہ کے علاوہ کسی سے نہیں سنا۔ ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسن بصری نے ابو ہریرہ سے کچھ بھی نہیں سنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3491۔ حضرت حبیبہ بنت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے نکاح میں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے نکلے تو حبیبہ بنت سہل کو اندھیرے میں اپنے دروازے کے پاس کھڑے پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں حبیبہ بنت سہل ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کیسے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں نہیں اور ثابت بن قیس نہیں۔ اپنے شوہر کے متعلق کہا، مطلب یہ تھا کہ اب میں اور میرا خاوند ثابت بن قیس اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جب حضرت ثابت بن قیس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ حبیبہ بنت سہل آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جو کچھ منظور تھا اس نے مجھ سے بیان کیا۔ حبیبہ نے کہا اے اللہ کے رسول انہوں نے جو کچھ حق مہر مجھے دیا تھا میرے پاس موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے کہا اپنا مال اس سے واپس لے لے، چنانچہ انہوں نے واپس لے لیا اور حبیبہ اپنے گھر والوں کے ہاں یعنی میکے میں بیٹھ رہی۔
سنن نسائی حدیث نمبر 3492۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، میں اپنے خاوند ثابت بن قیس پر دین یا خلق کے لحاظ سے کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن میں مسلمان ہو کر کفر کے کام کرنا ناپسند کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس کا دیا ہوا باغ اسے واپس کر دے گی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا، باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3493۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میری بیوی کسی چھونے والے کا ہاتھ نہیں روکتی۔ آپ نے فرمایا، اگر تو چاہے تو اسے طلاق دے دے۔ وہ کہنے لگا، مجھے خطرہ ہے کہ میرا دل اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3494۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے نکاح میں ایک عورت ہے جو کسی چھیڑ چھاڑ کرنے والے کے ہاتھ کو نہیں روکتی۔ آپ نے فرمایا، اسے طلاق دے دو۔ وہ کہنے لگا، میں اس سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا، پھر رکھے رکھ۔ ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ خطا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3495۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو اجلان کے ایک شخص اویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اے عاصم، بتاؤ، اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھ لے تو کیا وہ اسے قتل کر دے کہ پھر تم اسے قتل کر دو گے؟ آخر وہ کیا کرے؟ اے عاصم، آپ یہ مسئلہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ حضرت عاصم نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے سوالات پوچھنے کو پسند نہ فرمایا بلکہ مذمت کی۔ اویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ حضرت عاصم کے پاس آئے اور کہنے لگے، عاصم، آپ نے کیا کیا؟ عاصم نے کہا، تم میرے پاس کوئی اچھا سوال نہیں لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو ناپسند فرمایا ہے بلکہ مذمت فرمائی ہے۔ اویمر کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں تو ضرور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیری بیوی اور تیرے بارے میں وحی نازل فرما دی ہے، جا اسے لے آ۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ اویمر اپنی بیوی کو لے کر آئے، پھر دونوں نے لعان کیا۔ اویمر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر اب بھی میں نے اسے اپنے نکاح میں رکھا تو پھر تو گویا میں نے اس پر جھوٹ بولا ہے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے قبل ہی اسے طلاق دے دی۔ پھر یہ لعان کرنے والوں کے لیے شرعی طریقہ بن گیا کہ ان کے درمیان حتمی جدائی ہو جائے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3496۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویمر اجلانی اور اس کی بیوی کے درمیان لعان کروایا جبکہ وہ بیوی حاملہ تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3497۔ حضرت ہشام سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے تو انہوں نے حضرت محمد بن سیرین سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا اور مجھے یقین تھا کہ ان کے پاس اس کی بابت علم ہوگا۔ وہ فرمانے لگے کہ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی پر شریک بن سحمہ کے ساتھ زنا کا الزام لگایا، اور یہ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیافی بھائی تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے لعان کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند بیوی کے درمیان لعان کروایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے یعنی پیدا ہونے والے بچے کو دیکھنا، اگر اس عورت نے اسے سفید رنگ والا، سیدھے بالوں والا اور خراب سی آنکھوں والا جنا تو وہ ہلال بن امیہ ہی کا ہوگا۔
اور اگر اس نے سرمیلی آنکھوں والا، گھنگریالے بالوں والا اور پتلی پنڈلیوں والا جنا تو وہ شریک بن سہمہ کا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے بتلایا گیا کہ اس عورت نے بچے کو سرمیلی آنکھوں والا، گھنگریالے بالوں والا اور پتلی پنڈلیوں والا جنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3498۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلا لعان یوں ہوا کہ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی پر شریک بن سہمہ کے ساتھ زنا کا الزام لگایا۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو پوری بات بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، 4 گواہ لاؤ ورنہ تیری پشت پر حد لگے گی۔ یہ بات آپ اسے بار بار فرما رہے تھے۔ حضرت ہلال نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں یقیناً سچا ہوں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً آپ پر وہی نازل فرمائے گا جو میری پشت کو حد سے بچا لے گی۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعان کی آیت اترنے لگی، والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں۔ آپ نے ہلال کو بلایا، انہوں نے 4 قسمیں کھائیں کہ میں یقیناً اس الزام میں سچا ہوں، اور 5ویں قسم یہ کھائی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پھر عورت کو بلایا گیا، اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی 4 قسمیں کھائیں کہ یہ یقیناً جھوٹا ہے۔ جب 4تھی یا 5ویں قسم ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے روک لو کیونکہ یہ قسم جہنم کو واجب کر دے گی۔ وہ ایک دفعہ تو روکی، حتیٰ کہ ہمیں ذرہ بھر شک نہ رہا کہ وہ گناہ کا اعتراف کرے گی، لیکن پھر وہ کہنے لگی، میں رہتی دنیا تک اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی۔ آخر اس نے قسم کھا لی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان رکھنا، اگر تو اس نے سفید رنگ کا، سیدھے بالوں والا اور خراب آنکھوں والا بچہ جنا، پھر تو وہ ہلال بن امیہ ہی کا ہوگا، اور اگر اس نے گندمی رنگ کا، گھنگریالے بالوں والا، درمیانے قد کا اور پتلی پنڈلیوں والا بچہ جنا تو وہ شریک بن سہمہ کا ہوگا۔ اس عورت نے بعد میں گندمی رنگ کا، گھنگریالے بالوں والا، درمیانے قد کا اور پتلی پنڈلیوں والا بچہ جنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں حکم لکھا نہ جا چکا ہوتا تو دنیا دیکھتی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ شیخ امام نسائی بیان کرتے ہیں کہ خراب آنکھوں والے سے مراد یہ ہے کہ آنکھوں کے بال لمبے ہوں، آنکھیں پوری کھلتی نہ ہوں اور نہ وہ موٹی ہوں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3499۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لعان کا تذکرہ ہوا تو حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کوئی بات کہی۔ جب وہ گھر واپس گئے تو ان کی قوم کا ایک آدمی ان کے پاس آ کر شکایت کرنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک آدمی پایا ہے۔ حضرت عاصم کہنے لگے، میں اس مصیبت میں اپنے اس قول کی وجہ سے مبتلا ہوا ہوں۔ وہ شخص کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو شخص کے بارے میں بتایا جس کے ساتھ اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ شخص یعنی شکایت کنندہ زرد رنگ کا، تھوڑے گوشت والا، سفید بالوں والا تھا، اور جس شخص کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ اسے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ پایا ہے، وہ شخص گندمی رنگ کا، موٹی پنڈلیوں والا اور زیادہ گوشت والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، صورتحال واضح فرما دینا۔ چنانچہ اس عورت نے اس شخص کے مشابہ بچہ جنا جس کے بارے میں اس کے خاوند نے کہا تھا کہ میں نے اسے اپنی بیوی کے ساتھ حالت زنا میں دیکھا ہے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان لعان کروا دیا تھا۔ مجلس میں موجود ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا یہ وہی عورت تھی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میں کسی کو گواہوں کے بغیر رجم کرتا تو اس عورت کو کرتا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، وہ ایک دوسری عورت تھی جو مسلمان ہونے کے باوجود بدکاری میں مشہور تھی مگر گواہ نہیں ملتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3500۔